دعا نام ہے اللہ سے طلب کرنا، دعا نام ہے اللہ تعالیٰ سے سوال کرنا۔ تو دعائے توسل یعنی ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں پاک 14 ہستیوں کے وسیلے سے۔ اور روایات میں ملتا ہے کہ جب اللہ کو پاک ہستیوں کے حق کا واسطہ دیا جائے تو اللہ حیا محسوس کرتا ہے اس دعا کو رد کر دے، یعنی جب پاک ہستیوں کے وسیلے سے۔ اسی لیے روایت میں ملتا ہے جب مومن دعا کرتا ہے تو وہ دعا عرش کے دامن میں منڈلاتی رہتی ہے، ملائکہ اس وقت تک اسے مقام استجابت تک نہیں لے جاتے جب تک اس دعا کے ساتھ آل محمد کی ذات پہ صلوات نہ بھیجے۔ اللہ صلی اللہ علیہ۔ دعائے توسل کیا ہے؟ یہ 3 ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہے یہ دعا، یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ علماء نے اس کو فقط نقل کیا، بلکہ 3 ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا منقول ہے۔ اور ہمارے بہت ہی عظیم محدث گزرے ہیں محمد بن ابن بابوائے قمی، وہ فرماتے تھے کہ یعنی میں نے اس دعا کو، انہوں نے اپنی زندگی میں ایک اپنا وظیفہ بنا لیا کہ اسے ہر روز دعائے توسل کو پڑھتے ہیں۔ فرماتے تھے کہ میں نے رب سے جو حاجات نہیں مانگی اس دعا کے وسیلے سے اللہ نے وہ مرادیں بھی پوری کی۔ یعنی دعائے توسل ایک خلوص نیت سے پڑھی جائے۔ اس لیے بعض یعنی بزرگان نے اس کی بہت تاکید کی ہے کہ دعائے توسل جو ہے یعنی بہترین ایک دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ۔ یہ جو شیخ محمد بن بابوائے قمی جو ہمارے محدث گزرے ہیں، یہ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، یہ وہ فقیر تھے جو خود امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، امام کی دعا سے پیدا ہوئے تھے، اور امام نے دعا دی تھی ان کے والد کو، آپ کو اللہ 2 فرزند عطا کرے گا جو دونوں خدمت گزاران مذہب اہل بیت ہوں گے، جن میں سے ایک شیخ صدوق بنے، اور شیخ صدوق وہ ہیں کہ جنہوں نے مذہب جعفریہ میں، مذہب جعفریہ کی جو ہمارے احادیث کی کتابوں میں سے ایک کتاب تعریف کی، من لا یحضرہ الفقیہ، وہ ایسی کتاب ہے جب تک ہمارے فقہا، جتنے بھی فقہا ہیں، یعنی غیبت کبریٰ کے زمانہ جب ابتدا ہوئی تھی تب سے ہمارے فقہا شیخ صدوق کے زمانے سے لے کر آج تک کے فقہا جب تک اس کتاب کا مطالعہ نہ کریں فقہا فتویٰ نہیں دیتے، یعنی ایسے فقہا جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے۔ تو بہرحال ان کا ایک اپنا تجربہ، ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں تقریباً 99 کی بات ہے، ایک مومن بہت بڑی مصیبت میں، بہت مہلک بیماری میں مبتلا تھے چوک کمہارا والی سائڈ پہ، تو وہاں پر دعائے توسل کے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے اس وقت فضائل ذکر کیے تھے، تو مرد مومن وہ بھی اس میں شامل ہوا دعا میں، اس نے پھر مجھے خود بتایا، وہ رو بھی رہا تھا اور بتا بھی رہا تھا کہ قبلہ میں نے آپ نے جو فضیلت بیان کی تھی دعائے توسل کی، میں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا، الحمدللہ 3 ماہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خطرناک بیماری سے نجات دے دی، اور میری تمام رپورٹیں جو ہیں وہ الحمدللہ کلیئر آ گئی ہیں۔ تو یعنی انسان کا ایک ایمان پختہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہم جن ہستیوں کا واسطہ دے رہے ہیں دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، یقیناً وہ رد ہونے والا نہیں ہے، اس کی بہت برکات ہیں۔ تو لہٰذا دعا کے جب ہم قرأت کریں گے اس کی تلاوت، تو اس میں آپ اس انداز سے سوال کریں اللہ سے، ائمہ ہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دے کے گویا آپ اللہ سے اپنی حاجات طلب کر رہے ہیں۔ ایک مل کے صلوات پڑھ دیں محمد
صل علی اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا بلند آواز سے یا وجیہا لا اشفع لنا یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا بلند آواز سے پڑھیں یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ بلند آواز یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ یا فاطمة الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا اے میرا اللہ تجھے اس بی بی کا واسطہ جو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک بی بی مسلمانوں کو چاہیے تو یہ تھا اے بعد از وفات رسول خدا زہرا کے دروازے پہ تعزیت دینے آتے لیکن عزاداروں مسلمان آئے ضرور ہیں کیسے آئے ہیں علامہ انصاری نقل کرتے ہیں مسلمان جب در زہرا پہ آئے کچھ لوگ گھوڑوں پہ سوار ہیں کسی کے ہاتھ میں نیزے ہیں کسی کے ہاتھ میں گرز ہے کسی کے ہاتھ میں رسی ایک شخص نے کاندھوں پہ خاردار
جھاڑیوں کو اٹھا رکھا ہے، وہ جھاڑیاں کیوں لا رہا تھا؟ ہے رسول زادی کے دروازے پہ لکڑیوں سے آگ لگانے کے لیے حضر زہرا، یہ مسلمان میدان جنگ میں نہیں جا رہے، زہرا کے دروازے پہ آئے، کیسے استقبال کیا؟ ملتا ہے ایک شکی نے جلتے ہوئے دروازے کو دھکا دیا، کھجور کی لکڑیوں سے بنا دروازہ، گرم میخ آگ سے سرخ ہے، یا گرم میخ زہرا کے سینے میں پیوست ہوئی، یا دروازے کو دھکا دیا، ادھر سے زہرا کی پسلی شکستہ، اے زہرا مظلومہ، جب دروازے کو دھکا دیا، یہ کہتا ہے میں نے اپنے کانوں سے سنا، رسول زادی رو کے کہہ رہی ہے یا ابدا ہاکذا یفعل بحبیبتک، او بابا رسول خدا ذرا ایک نظر زہرا کے دروازے پہ کیجئے، او مسلمان زہرا کو اجر رسالت کیا دینے آئے ہیں؟ علامہ کاشی نجفی کیا نقل کرتے ہیں، علامہ کاشی نجفی فرماتے ہیں جب مسلمان زہرا کے گھر میں داخل ہوئے اور بی بی دروازے کے پیچھے سے اٹھنا چاہتی ہے، زخمی حالت میں ہے، کیا کیا ظالم نے؟ وَلَتَمَ عَلَىٰ خَدَّيْهَا، اور ان رخساروں پہ جسارت کی جہاں مصطفیٰ بوسے دیا کرتے ہیں، تماچا اتنے زور سے تھا، وَقَطَعَتْ كِرْتَيْهَا وَسَقَطَتْ إِلَى الْأَرْضِ، اور بی بی کی بالیاں ٹوٹ کے زمین پر جا گری۔ اجرکم علی اللہ، میرے چھٹے امام فرماتے ہیں اور میری دادی کے مصائب پر رونے والوں، یہ تماچا اتنے زور سے تھا، اور میری دادی جب دنیا سے رخصت آنکھ میں نیلا نشان تھا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيهة عند الله اشفعي لنا، بلند آواز سے، یا وجیہة اشفعی لنا، یا ابا محمد، یا حسن ابن علی، ایہا المجتبی، یا ابن رسول
یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا بلند آواز یا وجیہا اشفع لنا عند اللہ یا وجیہا یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ اور میرا اللہ تجھے اس شہید کا واسطہ ہے جس کی بہنیں موجود ہے اور جس کا لال زین العابدین موجود ہے، اور میری ماں بہنوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کبھی کسی ایسے مظلوم کا لاشا دیکھا اور جس کا لاشا رکھا لیکن بہنوں کو دفنانے کی اجازت نہ ہو؟ علی کی بیٹی پہ کیسے مصائب آئے؟ سنو گیا زادارو، روایت کہتی ہے ہر جناب زینب کہتی ہے اماں فضا عمر ابن سعد سے کہہ دے تو نے اپنے نجس لاشوں کو دفن کر لیا، اے مجھے اجازت دے میں وارث جنت حسین ماں زہرا کے لال کے دفن کر لو۔ ہائے اب تک تو کربلا میں مردوں کے سینوں پہ ضربیں لگی، لیکن اب عمر ابن سعد نے ذرا بنت علی کے دل پہ ماری، کہتا فضا علی کی بیٹی سے کہہ دو دفن تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے، دفن تو مسلمانوں کو کیا جاتا ہے۔ ہائے زہرا کا لال مظلوم حسین، ہائے جس کا غسل اس کا اپنا خون اور جس کا کفن کربلا کی گرم ریت ہے، ہے حسین کا پامال لاشا، حسین کا پامال لاشا۔ روایت کہتی ہے 11 محرم کا دن آیا، حسین کے لاشے کو کیسے ودا کیا؟ آپ دیکھتے ہیں جب کسی کی یتیم بچی ہو کیسے اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کر روتی ہے، لیکن کربلا میں حسین کی یتیمہ اے بابا کا پامال لاشا ہے، زخمی سینہ ہڈیاں چور چور ہے، سین سکین جناب سکینہ کبھی بابا کے سینے کے بوسے دیتی ہے اور کبھی بابا کے زخمی بازوں کا بوسہ اور کبھی کٹی ہوئی گردن کا بوسہ دیتی ہے۔ روایت کہتی ہے اجتمعت عدہ من العرب
چند ملعون یہ منظر دیکھ رہے تھے، ہائے وہ سکینہ کے سر پہ ہاتھ رکھنے نہیں آئے۔ روایت کہتی ہے ان کے ہاتھوں میں گرز ہے، ان کے ہاتھوں میں نیزے، یہ گھوڑے سوار آئے، جہاں ننھی سکینہ بابا کے لاشے سے لپٹ کر رو رہی ہے، ان ظالموں کے ہاتھوں میں گرز اور نیزے، اس وقت تک یہ ظالم ظلم کرتے رہے جب تک سکینہ نے بابا کا لاشا نہ چھوڑا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ یا حسین ابن علی ایھا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ بلند آواز سے یا وجیہان اشفع لنا، اشفع لنا عند اللہ یا ابا الحسن یا علی ابن الحسین یا زین العابدین یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا۔ بلند آواز یا وجیہان اشفع لنا، سپیکر کی آواز اونچی کرا دے ذرا، یا وجیہان اشفع لنا یا ابا جعفر یا محمد بن علی ایھا الباقر یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا یا وجیہان۔ بلند آواز اشفع لنا یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا یا ابا عبداللہ یا جعفر ابن محمد ایھا الصادق یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا
یا وجیہان اشفع لنا، بلند آواز سے تھوڑا اونچا کرو۔ یا ابا الحسن یا موسیٰ بن جعفر ایھا الکاظم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہ بین یدی حاجاتنا یا وجیہان، بلند آواز اشفع لنا یا وجیہان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایھا الرضا یا ابن رسول اللہ، اے میرا اللہ تجھے امام رضا کی عزت کا واسطہ، اے امام رضا۔ علماء نقل کرتے ہیں شاہ ایران کا زمانہ تھا، ایک مرد مومن کے گھر میں شاہ کے سپاہیوں نے حملہ کیا، اس مرد مومن کی زوجہ کو اریسٹ کیا، وہاں سے لے کر لے گئے۔ مرد مومن پریشان، وہاں پر تہران میں ایک مجتہد کی خدمت میں آئے، آقا میری عزت و غیرت کا مسئلہ، شاہ کے سپاہی میری زوجہ کو لے گئے، نہیں معلوم کہاں ہے، میری عزت محفوظ نہیں ہے، مجھے کوئی عمل بتائے، میری عزت میری ناموس گھر سالم پہنچ جائے۔ اس مجتہد نے انہوں نے فرمایا تو پہلی فلائٹ سے مشہد مقدس جا اور جا کر امام رضا کو یہ واسطہ دے۔ مرد مومن نے پہلی فرصت میں پہلی فلائٹ سے مشہد پہنچا، ذریعے امام کے ذرانے روتا رہا، دعا کرتا رہا، دعا کر کے فوراً دوسری فلائٹ سے گھر واپس آیا۔ جب گھر پہنچا کیا دیکھا، گھر میں بیوی موجود ہے، عزت محفوظ ہے، لیکن اس کی زوجہ گریہ کر رہی ہے۔ کہنے لگا اے کنیز خدا رو کیوں رہی ہے؟ کہا کچھ وقت پہلے میری آنکھ لگی، میں نے عالم خواہ میں امام رضا کو دیکھا۔ امام فرماتے ہیں اپنے شوہر سے کہنا ہمیں بار بار ہماری دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ نہ دیا کرو، ہمیں بار بار ہماری دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ نہ دیا کرو۔ جب ہماری دادی کے وسیلے سے جو ہماری بارگاہ میں آ کے اللہ سے دعا کرتا ہے، ہم اپنی قبر میں تڑپ جاتے ہیں۔
اے اللہ تجھے امام رضا کی عظمت کا واسطہ، جناب سیدہ کے شکستہ پہلو کا واسطہ، حاضرین محفل میں مرد و زن، مومنین و مومنات کی جو دلوں کی مرادیں ہیں سب پوری فرماؤ۔ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا بلند آواز يا وجيها اشفع لنا بلند آواز يا وجيها اشفع لنا يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها اشفع لنا عند بلند يا وجيها اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وجيها يا وسي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن ورسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا
وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. بلند آواز یا وجیہا اشفع لنا یا وجیہا. بلند آواز یا وجیہا. اے میرا اللہ تجھے امام زمان کی عظمت کا واسطہ، اور میرا اللہ تجھے اس وقت کا واسطہ. علماء نقل کرتے ہیں ہر روز نماز عصر کے بعد الزہرا کے لال کی قتل گاہ میرے وقت کے امام کو دکھائی جاتی ہے. اوے حسین کا خون آلود کرتا جو آج بھی زمانے کے امام کے پاس ہے. امام زمانہ ہر روز امام حسین کا وقت شہادت دیکھ دے. اے مومنو اے مومنات، غیبت امام میں امام کا انتظار ایسا کرے، اپنی محبت کا اظہار کرے. کہیں ایسا نہ ہو دنیا میں دوسری چیزوں سے محبت زیادہ ہو، اپنے وقت کے امام سے محبت نہ ہو. ذرا وقت کے امام سے ہماری محبت کیسی ہوتی ہے ذرا آئیں غور کریں. اگر کسی کا کوئی بچہ گم ہو جائے، وہ اپنے بچے کو تلاش کرنے کے لیے موجودہ زمانے میں لوگوں کو میسج کرے گا، تصویریں بھیجے گا، فیس بک پہ اعلانات کرائے گا، مساجد میں اعلانات. اگر اس کی ہستی زیادہ ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے ہر جگہ پہ اعلان ہوگا. جب تک اولاد نہ ملے گی یہ جدا ہونے والا، یہ باپ ہو یا ماں ہو، اپنے لال کی جدائی میں روئے گی، آنسو بہائے گی. میری ماں بہنوں، میرے عزیزوں، ذرا غور کریں. اے وقت کا امام کب سے غائب ہے، اے ہماری نظروں سے اوجھلے. اے کبھی وقت نکال کے امام کو یاد کر کے روئے، کبھی امام کی یاد میں بھی آنسو بہائے. اے مولا، اے فرزند زہرا کب ظہور فرمائیں گے؟ دنیا میں ہر طرف ظلم ہے. مولا کب آئیں گے اپنے جد کے دین کا علم لہرائیں گے؟ مولا کب آئیں گے؟ ہم اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں، اللہ تجھے وقت کے امام کا واسطہ، اے اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. اے اللہ تو جلد راضی ہونے والا. اے میرا اللہ شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے. اے میرا اللہ روتی آنکھوں سے تجھے ائمہ اہل بیت کے حق کا واسطہ دیتے ہیں. اے میرا اللہ ہمارا سوال رد نہ کرنا، او جلد راضی ہونے والا میرا اللہ. یا سریع الرضا، سب مل کے گئے. یا سریع، یا سریع الرضا. اللہ
ہونے والا۔ اے ذرا ایک لمحہ غور کریں امام کہ اے اللہ، اے ذرا دیکھیں اللہ کتنا جلد راضی ہوتا ہے۔ اے عزیزو علماء ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، ایک نوجوان جس نے پوری زندگی گناہوں میں صرف کی، ہائے موت کے بستر پہ موجود ہے، رات کا وقت ہوا، اپنے ماں کو سرانے بلایا، رو کے کہتا ہے مادر گرامی میں بڑا مجرم گنہگار ہوں، اے مجھے لگتا ہے یہ میری آخری رات ہے، اے اماں اگر میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں میری ایک وصیت ہے، اس وصیت پہ عمل کرنا۔ ماں نے کہا بول میرے لال تیری کیا وصیت ہے؟ کہتے اماں جب میں مر جاؤں میری میت کے پاؤں میں رسی ڈالنا اور قبلے کی طرف کھینچ کے کہنا او میرے اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہوں۔ ماں رونے لگی میرے لال یہ میں کیسے کر سکتی ہوں، تو میرا جوان لال ہے یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ بیٹا رونے لگا اماں میری وصیت ہے، میرا اللہ جلد راضی ہونے والا، شاید میرا پروردگار میرے اس توبہ کے طریقے سے مجھے معاف کر دے۔ اے عزیزو نوجوان مر گیا، ماں وصیت پہ مجبور ہے، روتی آنکھوں سے کانپتے ہاتھوں سے رسی اٹھائی یا اپنے لال کی میت کے پاؤں میں باندھی اور قبلے کی طرف کھینچ کر کہا او میرا اللہ تیرا مجرم بندہ لا رہی ہوں۔ یا غیب سے آواز آئی اسے چھوڑ دو یہ میرا مہمان ہے، اس نے اپنے گناہوں پہ سچے دل سے معافی مانگی۔ اے کریم اللہ، اے مہربان اللہ، تجھے آل محمد کی عظمت کا واسطہ، بار الہ تجھے اپنے اسماء کا واسطہ، تجھے قرآن کا واسطہ، چہاردہ معصومین کی عظمت کا واسطہ، بار الہ ہمارا یہ گریہ ہماری یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام اس محفل نورانی میں میری جتنی مائیں بہنیں مومنات موجود ہیں، مومنین موجود ہیں، بار الہ ان کے دلوں میں جتنی نیک تمنائیں ہیں اس محفل نورانی کے صدقے میں سب کی حاجات شرعیہ پوری فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو حلال روزی نصیب فرما، جو صاحب روزگار ہے میرا اللہ ان کے حلال رزق میں وسعت و برکت عطا فرما، میرا اللہ دنیا جہاں میں مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت اور مدد فرما، خاص طور پر کشمیر میں مسلمان مظلوم ہیں ان کی نصرت اور مدد فرما، بار الہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما، ہمارے وطن عزیز کے جو داخلی اور خارجی دشمن ہیں ان کو نیست و نابود فرما، ہمارے ملک پاکستان کو فرقہ وارانہ اور دیگر دہشت گردیوں سے محفوظ فرما، بار الہ بحق محمد و اہل بیت تشیع کے خارجی اور داخلی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، دشمنان اسلام، دشمنان قرآن، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، بار الہ بحق محمد و اہل بیت حبداران علی، شیعیان علی دنیا کے جس کونے میں آباد ہیں ان کے مال جان عزت و ناموس کی خود حفاظت فرما، میری جتنی ماؤں بہنوں نے اور جتنی عزیزوں اور بزرگوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے بار الہ ان سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما،
ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما۔ بار الہ ہم سب کو طول عمر اور توفیقات خیر عطا فرما۔ ہم سب کو گناہوں سے نفرت اور دوری نصیب فرما۔ وقت کے امام کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرما۔ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے دین مبین پہ ثابت قدمی نصیب فرما۔ اس محفل نورانی اور جو نیاز کا اہتمام ہے، بار الہ جن مرحومین کے سال ثواب کے لیے اہتمام ہوا ان کی روح کو، روح طیبہ کو اصال فرما۔ بار الہ بحق محمد و اہل بیت، خاص طور پر سیدہ محمود بیگم، سیدہ نور جہاں بیگم، سید انیس حیدر، سید نفیس زیدی صاحب جو بھی ہے یہاں پہ، سفین عسکری زیدی اور سیدہ کنیز صغرا، بار الہ ان کی مغفرت فرما۔ ان سب کو شفاعت جناب سیدہ نصیب فرما۔ ان سب کو شفاعت محمد و اہل بیت نصیب فرما۔ دنیا جہاں میں جہاں کہیں بھی جو مومنین مومنات اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور شہدائے ملت جعفریہ اور جو بے وارث گئے ہیں، اور خاص طور پر یہ مومنین و مومنات، ان سب کی ارواح طیبہ کی درجات کی بلندی کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد اللہم صلی علی محمد۔ الہی بعظمت محمد و اہل بیت جناب مصطفیٰ زیدی صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی یہاں پہ مومنین جو ایک خدمت دین کے لیے جو ان کی کاوشیں ہیں، یہ جو ادارہ صاحبان زہرا جو اس کے ساتھ جتنے بھی معاونین ہیں، بار الہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ ان کی جو خدمت دینی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ اس ادارے میں جو لوگ، جو افراد بے لوث خلوص نیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور غیبت امام میں ہم سب کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی